ہاں فرماتے ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے صدقہ فطر کو فرض قرار دیا توہرۃ للصیام، جو بندہ روزے رکھتا ہے اس کے اندر جو تھوڑی بہت کمی کوتاہی رہ جاتی ہے تو اس کمی کوتاہی کو پورا کرنے کے لیے صدقہ فطر واجب قرار دیا گیا مسلمانوں پر۔ سرکار نے فرمایا من ادا قبل صلات، وہ بندہ جس نے عید کی نماز سے پہلے پہلے صدقہ فطر ادا کر دیا فہی زکوٰۃ مقبولہ، یہ صدقہ فطر اس کا قبول ہو گیا، یعنی یہ تو صدقہ فطر ہی کہلائے گا۔ ومن اداها بعد الصلاۃ فہی صدقۃ من الصدقات، اور اگر نماز پڑھنے کے بعد دے گا فرمایا کہ یہ نفلی صدقہ ہو جائے گا، صدقہ فطر نہیں کہلائے گا۔ متعدد احادیث اس سے ملتی جلتی اس کے معنی اور مفہوم سے کہ صدقہ فطر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق یہ واجب ہے، جو روزے بندہ رکھتا ہے تو اس کے ادب و احترام کے اندر سرکار نے فرمایا من الرفث واللہو، کوئی ایسی گفتگو لہو و لعاب کھیل کو تماشا جس کی وجہ سے روزوں کے اندر تھوڑی بہت کمی ہو جاتی ہے تو صدقہ فطر ادا کرتا ہے تو اللہ اس کے روزوں کو پاک صاف فرما کر اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرما دیتا ہے۔ اور فرمایا عید کی نماز سے پہلے جس نے ادا کیا تو وہ صدقہ فطر ہے، بعد کے اندر ادا کیا تو صدقہ فطر نہیں۔ یہ یاد رکھو کہ ایسا نہیں ہوگا کہ اگر کسی نے صدقہ فطر نہیں ادا کیا کسی مجبوری کی وجہ سے تو بعد میں وہ ادا نہیں کرے گا، بعد کے اندر بھی اس کو ادا کرنا ہی پڑے گا۔ لیکن اس حدیث پاک کے اندر جو جس چیز کو بیان کیا گیا وہ یہ ہے کہ صدقہ فطر کو نماز سے پہلے ہی ادا کرنا چاہیے، کیونکہ جو عید کا دن ہوتا ہے نا وہ روزے داروں کی جو مہمان نوازی ہوتی ہے نا، جو اس کی اجرت ہوتی ہے نا، اس کا دن ہوتا ہے۔ ظاہر بات ہے اپنا کام پہلے کمپلیٹ کرے گا تو بعد کے اندر اللہ کی طرف سے اس کو انعامات یا نوازشات سے نوازا جائے گا، کوشش کرنی چاہیے۔ اور دوسرا ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو صدقہ فطر ہے وہ جس مقصد کے لیے اسلام نے مسلمانوں پر رکھا ہے وہ یہ ہے کہ جو غربا ہیں ان کا جو حق ہے وہ بھی، تاکہ وہ بھی عید کی خوشیوں کے اندر جو ہے نا وہ شریک ہو جائیں۔ اب صدقہ فطر ہے کتنا ادا کرنا پڑے گا؟ زکوٰۃ کے موضوع کو ہم نے اس دن بیان کیا تھا، وہ وقت اوپر چلا گیا تو صدقہ فطر اس میں سے رہ گیا تھا۔ ہم نے ایک پیج لگا تو رکھا تھا لیکن شاید کوئی 2-1% لوگ اس پیج کو سمجھتے ہوں کہ پتہ نہیں لکھا کہ آگے بھی کچھ لیکچر ہے تو وہ بھی کچھ یہ میرے ہاتھ کے اندر سنن نبی داؤد ہے اور اس سے ملتی جلتی جتنی بھی ذکر احادیث کی کتابیں ہیں ان کے اندر ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی فرامین موجود ہیں۔ سرکار کے زمانے کے اندر اور آپ کے فرامین کے مطابق 4 چیزیں صدقہ فطر میں دی جاتی تھی اس وقت حضور کے زمانے میں: گندم، جو، کھجور اور کشمش۔ اور اس وقت نا یہی چیزیں ہی ادا کی جاتی تھی صدقہ فطر کے اندر نا۔ صحیح حدیث پاک جس کو ہم نے 12 مرتبہ بیان کیا کہ حضرت ابو ہریرہ کو حضور نے صدقہ فطر کا جو مال اکٹھا ہو رہا تھا نا اس کی رکھوالی کے لیے، چوکیداری کے لیے حضرت ابو ہریرہ کو کہا کہ تم نے اس کی حفاظت کرنی۔ وہ جو بندہ لاتا تھا نا تو وہ کھجور کے ڈھیر کے اندر کھجور ڈال دیتا تھا، تو وہ جو کے ڈھیر کے اندر جو ڈال دیتا تھا، گندم کے ڈھیر کے اندر گندم ڈال دیتا تھا۔ وہ جب سارا اکٹھا ہو جاتا تو بعد کے اندر پھر غربا کو اس کے اندر وہ تقسیم کر دیا جاتا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ کو سرکار نے فرمایا کہ ابو ہریرہ صدقہ فطر اکٹھا ہوا ہے تو اس کی نگہبانی تمہاری ذمہ داری ہے، لیکن خیال کر کے سونا رات کو چور آئے رات کو وہ حدیث پاک انشاءاللہ بھی ہم کبھی بیان کریں گے، وہ آیت الکرسی کی فضیلت کے اندر جو چور پہ 3 دن آتا پھر صدقہ فطر کے مال سے، یعنی اس وقت یہ چیزیں ادا کی جاتی تھی۔ آج اگر کوئی ان چیزوں کو ادا کرنا چاہے فبیا، اگر نہیں کرنا چاہتا جیسا کہ آج کل ہمارے ہاں رواج ہی نہیں ہے تو لوگوں کو چاہیے ان کی قیمت، ان میں سے کسی ایک کی قیمت کو ادا کر دے، اس کا صدقہ فطر ادا ہو جائے گا۔ آگے حدیث پاک موجود ہے، سرکار نے فرمایا ہر بچی ہر بچہ اس کی طرف سے صدقہ فطر ہے۔ شرعی مسئلہ یہ ہے کہ عید کی نماز پڑھنے سے پہلے پہلے وہ بچی یا بچہ جو پیدا ہوگا اس کا صدقہ فطر بھی والدین کی ذمہ داری ہے کہ وہ ادا کریں۔ اب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرامین کے مطابق جو حدیث طیبہ کے اندر آتا ہے کہ ایک اتنا سا نا پیمانہ ہوتا تھا، اس کو کہتے تھے مد، ڈول کی طرح لکڑی کا بنا ہوا۔ اس وقت ترازو نہیں ہوتے تھے نا، کسی چیز کو بیچنے کے لیے نا وہ بھر کر ناپ کر بیچتے تھے،
تو وہ ایک اتنا سا پیمانہ ہوتا تو اس کو کہتے ہیں مد مد سرکار کے زمانے کے اندر وہ ترازو تھا ایک ہے، فرمایا گندم آدھا آدھا مد، جو کشمش اور کھجور پورا۔ اس وقت نہ گندم نایاب ہوتی تھی مہنگی ہوتی تھی، اور یہ چیزیں عام تھی اور سستی تھی، اس وجہ سے اس کو آدھا قرار دیا اور دوسری چیزوں کو پورا پورا۔ ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے صاع من تمر او صاع من شعیر، ایک صاع وہ مد جو یا کھجور اور آدھا صاع گندم۔ فقہاء اکرام نے کہا کہ وہ جو پیمانہ تھا نا وہ تقریباً 4 کلو کا پیمانہ تھا۔ اب آدھا کتنا ہو گیا؟ 2 کلو۔ گندم دے گا تو 2 کلو، یا گندم کا آٹا اگر جو دے، کھجور دے یا کشمش دے تو 4 کلو دینا پڑے گا۔ اب مارکیٹ کے اندر بھی آپ کو پتا ہے ہمارے ہاں 2 طرح کی چیزیں ہوتی ہے، ایک وہ گندم ہے جو ہلکی کوالٹی کی ہے، وہ گندم ہے جو ہائی کوالٹی کی ہے۔ بہرحال جو گندم بھی وہ ادا کرے یا گندم کا آٹا دے گا تو اس کا صدقہ فطر ادا ہو جائے گا۔ سادہ سا بات یہ ہے کہ آپ گندم کا ریٹ جو بازار کے اندر ہے اس کو چیک کر لیں، جس دن آپ نے صدقہ فطر دینا ہے 2 کلو کے حساب سے آپ تو صدقہ فطر ادا کر۔ یاد رکھو بازاری آٹے کی بات نہیں ہو رہی، یہاں گندم کی بات ہو رہی ہے۔ بازاری آٹے کے اندر اور گندم کے آٹے کے اندر تھوڑا سا فرق ہے ہمارے ہاں۔ یہاں جو دوسرا آٹا دیتے وہ کتنے کا کلو ہے؟ 150 کا کلو آٹا کتنے کا کلو ہے؟ اور گندم کا میرا خیال 165 یا 70 روپے کا کلو بھی۔ اس وجہ سے گندم کی بات ہو رہی ہے، اس وقت تو گندم ہی تھی اور گندم کا ہی آٹا چلتا تھا، یہ آج مکس کر کے اس کے اندر سے وہ اچھی چیزیں نکال کر تو صدقہ فطر بازاری آٹے سے نہیں ہوگا، گندم کے آٹے سے ہوگا یا گندم سے ادا کیا جائے گا، جتنی اس کی مالیت بن جائے نا۔ جس دن مفتیان کرام نے فتویٰ جاری کیا اس دن وہ 165 روپے گندم کے آٹے کا ریٹ تھا بازار کے اندر، تو انہوں نے کہا 330 روپے 2 کلو، 165 330 روپے ایک بندے کی طرف سے صدقہ فطر، کم از کم گندم کے حساب سے جو بندہ دے گا وہ ہے 330 روپے۔ آگے جو چیزیں لکھی ہیں لکھا ہے کہ جو سے دے گا وہ 1075 روپے ایک بندے کا صدقہ فطر۔ 4 کلو جو کا ریٹ معلوم کر لے بازار کے اندر جتنا ہے وہ اس کے حساب سے صدقہ فطر دے دے۔ کھجور یہاں پر جو لکھی ہے وہ ایک لو کوالٹی کی لکھی ہوئی ہے، آپ کو پتا کھجور تو یہاں 1000-4000 کی کلو بھی ملتی ہے، تو جتنی کسی کی استطاعت ہے، جتنی اللہ نے اس کو توفیق دی ہے وہ اس حساب سے 4 کلو کھجور ایک بندے کی طرف سے صدقہ فطر ہے۔ جو جن کے پاس مال ہے، جن کو اللہ نے دیا ہوا ہے، ان کو چاہیے کہ 313 دے کام نہ ٹرکائی جائے اگے بھی کوئی حصہ پاؤں ہے یعنی کہ 313 دے کام لائی رکھا ہے۔ کھجور کی جو لو کوالٹی بھی ہے نا اس سے بھی کوئی صدقہ فطر ادا کرے تو ایک بندے کا صدقہ فطر 2300 یا 2400 روپے بنے گا ایک بندے کا صدقہ فطر 125 روپے 130 150 روپے پاؤ کھجور کا ریٹ چل رہا ہے۔ اگر 150 بھی ہو تو 600 کی کلو ہوگی، 600 کا 2400 روپیہ ایک بندے کی طرف سے صدقہ فطر ہوگا۔ وہ جنہیں گندیاں نہیں کھجور نہیں لال کالیاں نہیں جنہوں نے تیل پور مال کے موبائل وہ بھی 150 دیا یا 100 دیا کلو کے قریب ہوتی ہے۔ ویسے اس طرح کی چیز دینی نہیں چاہیے، جب بندہ خود نہ کھاتا وہ کسی کے لیے نہ ہے۔ سرکار جیسا تم خود پسند کرتے ہیں نا دوسروں کے لیے بھی ویسا ہی، یہی ایمان ہے اور یہی ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت طیبہ۔ اور وہ جو ہوتی ہے نا سوگی جس کو آپ کہتے ہیں میوے، اگر وہ کوئی دینا چاہے تو سوگی میوہ 800 روپے 800 کا 3200 روپیہ ایک بندے کی طرف سے صدقہ فطر ہوگا۔ گھر کے جتنے افراد ہیں اس حساب سے وہ صدقہ فطر دے گا۔ یہ 4 چیزیں حضور کے زمانے کے اندر ہوتی تھی اور قیامت تک ان کا ریٹ جتنا مرضی اوپر چلا جائے نیچے آ جائے ان کی مقدار یہی رہے گی۔ ان کی مقدار کے برابر یا تو چیزیں دینی پڑے گی یا ان کے پیسے دینے پڑے گی۔ گندم پاوے روپیے کی کلو ہو جائے کہ کھجورا پاوے 1000 کی کلو ہو جائے، صحیح ہے نا۔ جو شریعت بیان ہمارے آقا مولا بیان فرما کر چلے کہ قیامت تک یہ بدل نہیں سکتا، ٹھیک ہے۔ یہ یاد رکھو یہ 4 چیزیں ہیں، گندم جو کھجور اور کشمش۔ صرف گندم 2 کلو ہے، باقی تینوں چیزیں 4 کلو صدقہ فطر وہ ادا کرے گا۔ اس کے نا آگے لکھا ہوا انہوں نے کہ فطرہ
وہ اس کی مقدار لکھی ہوئی ہے اور آگے لکھا ہوا ہے کہ روزوں کا فدیہ۔ یہ یاد رکھو کہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ فدیہ جو ہے نا، ہر ایرا غیرہ نتھو خیرہ فدیہ دے گی، اپنی جان نہ چھڑا لے کہ میں روزے نہیں رکھے میں فدیہ دما چاہتی ہے۔ ایسا بوڑھا بندہ کہ جس کے بدن کے اندر قوت ہی نہ رہی کہ وہ روزہ رکھ ہی نہیں سکتا، یا ایسا دائمی مریض کہ جس کے صحت مند ہونے کی کوئی امید نہیں، شریعت نے اس کو رخصت دیا ہے کہ وہ اپنے ایک روزے کی طرف سے فدیہ ادا کر دے، یا ان کی اولاد اپنے والدین کی طرف سے فدیہ ادا کر دے تو اللہ کے ہاں ان کو بوجھ نہیں ہوگی، یہ ان کے روزوں کا کفارہ بن جائے گا جو انہوں نے نہیں رکھے ہیں۔ ایسا بوڑھا جو رکھ نہیں سکتا، ایسا مریض جس کے صحت مند ہونے کی نہیں کہ ان بندہ بیمار ہے، اگر اس کو یقین ہے کہ وہ ٹھیک ہو جائے گا تو وہ ٹھیک ہونے پر روزے رکھے گا، فدیہ نہیں دے گا۔ ایسی بیماری کے اندر مبتلا ہو گیا جیسا کہ وہ بندہ کے جو گردوں کے مرض کے اندر چلا گیا، پتہ ہے اس کو کہ اپنی ساری زندگی اس بیچارے کے ایسے گزر جائے گی، یہ نہیں رکھ سکتا روزہ، میڈیسن کھانا اس کی مجبوری ہے اور وقت پر کھانا یا کسی اور بیماری کے اندر چلا گیا، اب اس کو یقین ہے کہ نہیں صحت مند ہو سکتا، اس بندے کو یہ ہے کہ وہ ایک روزے کا فدیہ یہ ہے کہ ایک مسکین کو 2 وقت کا کھانا جس سے وہ پیٹ بھر کر کھا لے، یہ ایک روزے کا فدیہ ہے۔ یہاں تو کھانا کھلا دے اپنے گھر سے، جو پکاتا ہے نا جیسا وہ کھاتا ہے، بس 2 وقت کا کھانا کسی ایک مسکین کو کھلا دے، یہ اس کے ایک روزے کا فدیہ ہو جائے گا۔ اگر یہ بات اس کو مشکل لگتی ہے تو فقہاء کرام نے اس کی آسانی کے لیے کہا کہ صدقہ فطر کی مقدار وہ کسی مسکین کو پیسے دے دے تو اس کے ایک روزے کا فدیہ ادا ہو جائے گا۔ کم از کم صدقہ فطر کتنا تھا؟ 330 روپے۔ 330 روپے ایک روزے کا فدیہ ہوگا۔ وہ مریض جو صحت مند نہیں ہو سکتے، وہ بوڑھے حضرات کہ جن کے بدن کے اندر روزہ رکھنے کی قوت نہیں، 330 روپے کسی مسکین کو ایک روزے کا فدیہ دے دیں۔ 30 روزوں کا حساب لگا کر پورے مہینے کا فدیہ ان کی اولاد ادا کر دے یا وہ ادا کر دے تو ان کی خلاصی ہو جائے گی۔ اسی طرح آگے لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی جو سے فدیہ دینا چاہے تو 32,000 روپیہ 30 روزوں کا فدیہ ہے، اور اگر کوئی کھجور سے دینا چاہے تو یہ 7,000 روپے بنتا ہے، اگر کوئی کشمش سے دینا پڑے تو 1,20,000 روپیہ 30 روزوں کا فدیہ وہ بوڑھے حضرات جو روزہ نہیں رکھ سکتے۔ بابا جی جوڑی جا رہے ہیں نا جڑے بینک دے اندر دے جان فدیہ بھی آنے وہ جتیاں بھی ہونی ہے نا، رب کریم نے تم پر روزے فرض کیا نہیں رکھ سکتے تو شریعت نے تمہیں آسانی بھی پیدا کر رکھی ہے۔ آگے لکھا ہے کفارہ قسم اور کفارہ صوم۔ وہ بندہ کہ جس نے روزہ رکھا تھا پھر اس نے جان بوجھ کر روزہ توڑ دیا، 2 صورتیں، یا تو اس نے کوئی ایسا غلط فعل کیا، کسی کے ساتھ بدفعلی کی، یا اس نے جان بوجھ کر کوئی چیز کھائی جس سے روزہ ٹوٹ گیا، اس کو یاد تھا تو شریعت اس پر قضا بھی لازم کرے گی، اس کے بدلے ایک روزہ بھی، اور چٹی کے طور پر شریعت اس پر کفارہ بھی لازم کرتی ہے۔ اب کفارہ کتنا ہے؟ ایک روزے کے بدلے یا تو ایک غلام آزاد کرے یا ایک باندی لونڈی۔ اب وہ تو سسٹم نہیں ہے نا ہمارے یہاں، لونڈی غلام کہاں سے ڈھونڈ کر لاؤ، خرید کر لائے یا اس کے پاس ہے تو آزاد کر دیں، پہلے زمانے کے اندر چلتا تھا۔ جو ہمارے پاکستان کے اندر تو غلام سلام یہاں نہیں ہے، باندیاں ہوتی، یہاں پھر وہ ایک روزے کے بدلے 60 روزے لگاتار رکھے، ایک روزہ بیچ کے اندر مس ہوا تو گنتی دوبارہ سے شروع، اگرچہ اس نے 59 رکھے۔ شریعت اتنا ناراض ہوتی ہے، ایسے تو دیکھیں نا چنگے بھلے ہٹے کٹے سگریٹ ٹھوکے ہیں، پتہ نہیں لگ اپنا۔ صاحب مشکات نے لکھا جس بندے نے جان بوجھ کر ایک روزہ چھوڑ دیا نا، ہٹا کٹا دی چنگا بھلا، جان بوجھ کے روزہ نہیں رکھا انہیں، کوئی شرعی عذر نہیں۔ شرعی عذر کیا تھا؟ مریض ہے یا مسافر ہے، یہ صرف شرعی عذر ہے۔ اور مریض کتنا کہ روزہ رکھے گا تو مر جائے گا، شریعت کہتی روزہ چھوڑ دے، ایویں نہیں کہ تھوڑا جا بخار ہویا نزلہ آیا تو بس روزہ چھاڑتا جی میں مریض ہو گیا، روزہ رکھے گا مر جائے گا یا اس کی بیماری اور بڑھ جائے گی، ماہر طبیب ڈاکٹر اس کو کہے تو روزہ چھوڑ سکتا ہے۔ صرف 2 عذر، یا مسافر تھا، سفر کتنا تھا جس وجہ سے نماز قصر ہو جاتی ہے، اتنا سفر پر جانا تھا اس نے تو اس کو شریعت نے کہا روزہ چھوڑ تو بعد کے اندر آ لینا۔ اس کے علاوہ کسی بندے نے کسی وجہ سے روزہ چھوڑا، ہمیں وہ کہنا میں تیجی منزل سے سریا چڑھانا ہے ہاں فیکٹری بڑی گرمی ہے، یہ شریعت کوئی عذر نہیں مانتی، تو نہ جا فیکٹری، رزق اللہ جزا تجھے اللہ، تینوں کہ نوی پینٹ دے ٹائی لین دے ویسے پیسے چھاپنے تو پرسوں میں ایک بندے نے کہا یار روزہ ساڑی مسجد افطار کریں، کہنا گھر سے باجی میں روزہ ہی نہیں رکھیا، میں تیجی منزل سے سریا چڑھا میں کہ ابنوں نے میں 5ویں منزل سے چار دینا میں روزہ نہیں رکھا گل کرنا لیا، یہ کوئی عذر نہیں ہے، فیکٹری گرم ہے، کام سخت ہے، شریعت نہیں مانتی ہے۔ اس بندے نے ایک روزہ جان بوجھ کر، صاحب مشکات نے لکھا
ساری زندگی روزے رکھے نا، اس ایک روزے کا بدلہ نہیں ادا کر سکتے، ساری زندگی روزے رکھے، اتنا شریعت ناراض ہوتی ہے اس بندے کو۔ تماشا بنا لیا لوگوں نے شریعت کو، کہنے ویکھی جائے ویکھی جڑی ہوئے گی، میں کہا چلو کوئی بات نہیں، ڈھیل اللہ نے ایسے نہیں دے رکھی ہے۔ اس نے کہا وہ قبر ایتھے مرنا تے پتہ نہیں کہنا کدوں حشر آئے گا، میں کہ مریا تے حشر شروع ہوئے تھے، تیری تے حشر شروع ہوئے۔ فرمایا مومن کی قبر یا جنت کے باغوں میں سے ایک باغ یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھ، اوتھے شروع ہو جانی ہے، لگ پتہ تم جائے گا جنتی ہے یا جہنمی ہے، اوتھے ہی عذاب شروع ہو جانا، تیری تے شروع ہو گئی، پتہ نہیں کدوں حساب آئے گا تینوں تے دن رات 24 گھنٹے، نہ ایک سیکنڈ بھی فرشتیاں نہ نیند آنی نہ انہوں نے تینوں چھڑنا ہے، عذاب میں لگ گیا تو لگ گیا۔ ایویں نہ اتنا گھمنڈ کرے بندہ، اللہ نے تجھے پیدا کیا جس مقصد کے لیے، اپنا مقصد حیات تو سمجھ کے، جس مقصد کے لیے تو دنیا کے اندر آیا تھا، پیسے جیسے تھوڑی کمانا ہے، بلڈنگیں بنانے کے لیے، اولادوں کے لیے جائیدادیں اکٹھے کرنے کے لیے، کتنی جائیدادیں جو صحابہ کرام اپنی اولادوں کے لیے اکٹھے کر کے چلے گئے۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے ساری زندگی کرائے کے مکان کے اندر گزار کر چلی گئی ہے، اور کیسی اولاد کی تربیت فرمائی، آج لوگ ان کی اولاد پر بھی ناز کرتے ہیں۔ فدیہ وہ بندہ ادا کرے گا جس کو شریعت نے کہا کہ یہ بوڑھا ہے بیچارہ، اس کے بدن میں قوت نہیں ہے، مریض ہے، تو اس کے روزوں کا 30 روزوں کا فدیہ گندم سے ادا کرے تو 19,000 ہو، 19,000 پہ کہہ رہا ہوں، وہ ایک روزہ جس نے جان بوجھ کر توڑا اس کا کفارہ ہے گندم سے 19,800 روپیہ۔ پچھلے رمضان مجھے ایک بھائی نے فون کیا، ان کی نئی نئی شادی ہے، ظاہر بات ہے یہ شادی شدہ بندے سمجھتے ہیں، انہوں نے روزہ رکھا تھا پھر بعد میں توڑ لیا، پھر انہوں نے مجھے فون کر کہا اب کیا کرنا چاہیے، میں کہ اس وقت مجھے یاد آتا کہ 17,000 کچھ روپے تھے، میں کہا لے آؤ کٹو 17,000 کیا تو بدلے جو روزہ، لیکن وہ بندہ تھا جس کو خوف خدا تھا، اس نے ادا کیا، اس نے کفارہ ادا کیا۔ میں کہ یا 60 روزے رکھو یا پھر ایک روزے کا کفارہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ۔ اگر آج کوئی ایک روزے کا جسے جان بوجھ کر توڑا، شہوت کی جس کی وجہ سے اس کو احتلام ہو گیا، یا کسی کے ساتھ ہم بستری کی تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا، جس کے ساتھ کی اس کا بھی اور جس نے کی اس کا بھی، دونوں کو روزہ ٹوٹ گیا۔ قضا بھی، ایک روزے کے بدلے روزہ بھی، اور کفارہ چٹی بھی ادا کرنی پڑے گی، کتنی؟ 60 مسکینوں کو کھانا۔ ایک مسکین کے کھانے کا کتنا خرچہ؟ 330 روپے، 60 مسکینوں کا کھانے کا کتنا خرچہ ہے؟ 19,800 روپیہ ایک روزے کا کفارہ، جس نے جان بوجھ کر روزہ توڑا، 19,000 روپیہ جے انہوں دینا پوے نا کشمش دے نال، ایک روزے کا کفارہ تے 2,40,000 روپیہ ایک روزے کا کفارہ، جن نے جان بوجھ کے توڑیا روزہ ہے۔ میں کیا اللہ کو پتہ جائے گا کتنا کرنا ہے۔ ظاہر سی بات ہے یہ تو آج مال سے بندہ وہ حقوق جو اللہ رب العزت نے ہم پر لازم کی ہیں اگر بندہ ادا کر دے تو انشاءاللہ اس کی چھوٹ ہو جائے گی، مگر نہ وہاں پر تو مال نہیں ہونا ہوتا، تو اللہ کو پتہ چلتا ہے۔ آگے نا پھر کفارہ قسم بھی لکھا ہوا ہے کہ جس نے قسم کسی چیز کے لیے اٹھائی، بات کے اگر اس کو پورا نہ کر سکا یا اس نے توڑ دیا، اس کا کتنا کفارہ ہے۔ تو یاد رکھو کہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا یہ ایک قسم کا کفارہ ہے، آگے اس کی بھی ترتیب لکھی ہوئی ہے، میں نے وہ سمجھا تو دیا، پتہ نہیں کسی کو سمجھ آئی ہے یا نہیں۔ کوئی بھائی سوال کرنا چاہتے ہیں صدقہ فطر کے بارے میں؟ اچھا بھائی نماز کو پڑھا اگر مہمان گھر آ جائے